الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور قرآنی واقعہ جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک شہر میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے باشندوں نے ان حضرات کی نہ مہمان نوازی کی، نہ ہی کھانا حاضر کیا۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ایک بوسیدہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک کو نہیں پوچھا، ان کے یہاں دیوار کی خدمت کا کام تعجب انگیز تھا، لہٰذا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہیں، اور اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا جاتے، لہٰذا آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لیں۔ ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر بھی رحمت ہوئی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، وہ نیک آدمی ان بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت پر جا کر والد بنتا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ان کے والد کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں۔ ان کے والد نیک اور پرہیزگار تھے، لہٰذا ان کا خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی برکت سے ان کی اولاد بلکہ ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیک آدمی کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کے فیض و برکات سے نہ جانے کتنے لوگ متمتع اور مالا مال ہوتے ہیں۔ ابھی جس خزانہ لاجواب کا ذکر ہوا اس کا تذکرہ سورۃ الکہف پارہ 16 آیت 82 میں کچھ یوں ہے،
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر 7 عبرت آموز عبارات منقوش تھیں۔ نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے جو موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنستا ہے۔ نمبر 2، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن و منہمک یعنی مشغول اور کھویا ہوا ہے۔ نمبر 3، اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر مغموم ہوتا ہے۔ نمبر 4، کتنا عجیب ہے وہ آدمی جس کو یقین ہے کہ قیامت کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی دولت جمع کرنے کی دھن میں مگن ہے۔ نمبر 5، حیرت ہے اس شخص پر جو جہنم کو سخت ترین عذاب کا مقام تسلیم کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا۔ نمبر 6، عجیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ عز و جل کو پہچاننے کے باوجود غیروں کے تذکرے کرتا ہے۔ نمبر 7، تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر بھی دنیا کی راحتوں میں گم ہے۔ اسی طرح اس کا حال بھی عجیب ہے جو شیطان کو جان و ایمان کا دشمن جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی کرتا ہے۔ موت کا یقین اور ہنسنا، ان 2 یتیموں کے خزانہ لاجواب پر ان 7 عبارات کا پر اسرار خزانہ بھی کافی عبرتناک ہے۔ یہ پر اسرار خزانہ ہمیں عبرت کے بے شمار سبق دیتا ہے۔ واقعی موت کا یقین رکھنے والوں کا ہنسنا تعجب خیز ہے۔ دنیا کو فانی ماننے کے باوجود اس میں مطمئن رہنا حیرت انگیز ہے۔ تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود دنیا کا مال نہ ملنے پر یا نقصان ہو جانے پر واویلا کرنا حیرت ناک ہے۔ جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، قیامت میں حساب کتاب زیادہ، یہ سب کچھ یقین رکھنے کے باوجود ہر وقت اس سوچ میں رہنا کہ بس کسی طرح دولت میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں کاروبار ہے تو وہاں بھی برانچ کھل جائے۔ اس طرح کی دھن میں مگن رہنے والے پر کیوں حیرت نہ ہو کہ جب اسے یہ معلوم ہے کہ بروز قیامت مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑ جائے گا، تو آخر پھر وہ اتنی دولت کیوں جمع کرتا چلا جا رہا ہے؟ اسے مال و دولت کے حریصوں کے عبرتناک انجام سے آخر کیوں درس حاصل نہیں ہوتا؟ کل قیامت کی کڑی دھوپ میں اپنے کثیر مال و دولت کا حساب کس طرح دے سکے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں، وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ اہل جہنم کو جو مشروب
پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے، اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے جہنم میں صعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر جہنمی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر اوپر سے اسے گرایا جائے گا تو 70 سال میں وہ نیچے پہنچے گا۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے۔ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دیا ہے، کیا دے دینا ہے؟ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ